غازی شو کے ساتھ مجاہد غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی پچھلے 3-4 دن کے دوران جو معاملات ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان پریزیڈنٹ الوی سے یہ درخواست کی کہ 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان وہ کوئی تاریخ دے دیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے۔ صدر پاکستان نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 30 اپریل کی تاریخ کو الیکشن کا دن قرار دیا ہے پنجاب اسمبلی کے لیے۔ اگلے 48 گھنٹے میں ممکن ہے کہ پی کے گورنر جو ہیں وہ بھی کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ دے دیں، اس لیے کہ ایسا ہی ایک خط الیکشن کمشنر نے کے پی کے گورنر کو بھی لکھا ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ اس صورت میں جبکہ ابھی حال ہی میں ڈالر جو ہے وہ کافی اوپر آ گیا ہے، تقریباً 20 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو ہمارے ریزروز ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں، کیا ہم اس خرچے کو برداشت کر سکیں گے کہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے لیے الگ ہو اور صوبائی الیکشنز کے لیے الگ ہو؟ اس کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے بہت سے لوگوں نے رائے دی ہے۔ خود عمران خان صاحب نے بھی یہ اندیہ ظاہر کیا ہے کہ دونوں الیکشن اگر ساتھ ہوں تو بہتر ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے وہ اگر یہ چاہیں گے تو ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے ذرائع جو ہیں وہ یہ اطلاع دیتے ہیں کہ میٹنگز ہوئی ہیں اسلام آباد میں وزیر اعظم اور ان کے اتحادیوں کے درمیان، اور ساتھ ہی وزیر اعظم جو ہیں وہ لاہور کی طرف کوچ کر گئے ہیں تاکہ وہاں مریم نواز سے اور وہیں سے نواز شریف صاحب سے کسی رابطے کے ذریعے گفتگو کریں اور یہ معاملہ جو ہے ان کے سامنے لائیں، اس لیے کہ یہ قیاس کیا جا رہا ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ جو نئے ہمارے آرمی کے چیف ہیں وہ جب جمعرات کو وزیر اعظم سے ملے تھے تو کس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی اسکیڈول میٹنگ جو ہے وہ 90 منٹ تک چلی، اور اس کے بعد ہی یہ دوسرے معاملات ہوئے جن کا میں نے بھی ذکر کیا۔ غالباً یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم صوبائی الیکشن پنجاب کا بھی کرا لیں اور ساتھ میں کے پی کے کا الیکشن ہو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ملک میں ایک ہی وقت میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن منعقد کیے جائیں۔ اس میں کس کا کتنا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، یہ سب جانتے ہیں، کون کرانا چاہتا ہے کون نہیں کرانا چاہتا۔ بہرحال غازی شو میں ہم نے ایک ٹاک شو ریکارڈ کیا تھا، اور وہ اس وقت کیا تھا جب عدالت اپنا فیصلہ دینے والی تھی۔ اس میں کچھ ہماری قیاس آرائیاں تھیں، کچھ صحیح ثابت ہوئیں، کچھ غلط ثابت ہوئیں۔ پیش خدمت ہے غازی شو کا یہ ٹاک شو جو 2 دن پہلے ریکارڈ کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں۔ بیچ میں وہ سلسلہ کچھ رکا، کچھ چلا۔ یہ حالات جو ہماری زندگی کے ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے ان ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں، لیکن کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم تینوں، میرے ساتھ آر فاروقی ہیں، سبات اشرف ہیں۔ سبات کو بہت سے لوگ آئی فقیر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اکثر شوز میں بھی نظر آتے ہیں۔ رفت فاروقی جو ہیں وہ امریکن پولیٹیکل سین میں کافی ایکٹیو رہے ہیں، اور آج کل پوری دلچسپی سے پاکستان کی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، وہ بہت ذہن بھی اس میں الجھا ہوا ہے، دل بھی بھاری ہے کہ ایک عرصے سے ہم جو چیزیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ابھی ہر آپ واٹس ایپ کی کوئی پوسٹ نکال لیں، وہی کہانی لوگ لکھ کے فارورڈ کرتے رہتے ہیں جو ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور اتنے خاندان اور اتنے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔
लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, जो बहरान आया हुआ है, आईनी बहरान में कहूँगा उसे, वो वाकई बड़ा बहुत तकलीफ दे है। मैं डॉक्टर फारूकी से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए, ये क्या सिलसिला है? आपकी नजर है पाकिस्तान की सियासी हालात पर? डॉक्टर मुजाहिद एंड सदाकत, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुजाहिद, इस वक्त जो ये आईनी बहरान इस वक्त जो पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, माशी तौर पर भी हम बहुत जो है ना हालात ठीक नहीं हैं, और मौजूदा क्राइसिस जो है एक जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इस वक्त छोड़ी गई है, ये भी इस जो है ना पाकिस्तान को किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके नहीं जा रही, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त एक जो है ना बहुत ही माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पर, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना उसकी जो है कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। और सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया जाए, या जो हमारी डीप स्टेट है उसको, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको किसी तरह से कुछ और दिन रहने दिया जाए। तो ये एक बड़ा ही एक क्या कहें कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वो क्लियरली कह रहा है कि नॉट मोर देन 90 डेज अगर कोई भी असेंबली आप रिजॉल्व करते हैं सुबह तो इलेक्शन होने चाहिए। इसीलिए जो है चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया है एक्शन, और मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि विद इन ए वीक शायद चीफ साहब कोई फैसला कर लें और पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और पाकिस्तान का ये क्राइसिस जो है किसी भी तौर पे जो है ना इससे हम बाहर निकलें और फिर पाकिस्तान को रीबिल्ड करने की तरफ आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को कायम रखे। लेकिन सवाल जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि जो कोर्ट की जो भी हियरिंग हुई है उनसे तासुर मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस डॉक्ट्रिन की तरफ तो नहीं जा रही जिसको नजरिया जरूरत कहते हैं। क्या सर ये मेरे ख्याल से इसमें बड़ी मजेदार बात एक रज़ा रूमी साहब ने एक दफा कही थी कि अब तो हम नजरिया जरूरत से नजरिया फौरी जरूरत तक निकल आए। तो वो यार इसमें आप लोग उस तरह से कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि ये डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वो हमारी रियासत जो है वो कहते हैं डिजास्टर की तरफ, केओस की तरफ, जो भी कह लें, बढ़ रही है। लेकिन मैं ये पूछूंगा कब से बढ़ना शुरू हुई है? मतलब मेरे जैसे लोग तो कहेंगे यार वो तो 58 में शुरू हो गया था, अगर 54 में नहीं था। हाँ, लेकिन साइकिल्स बीच में फिर सही भी हुए हैं। मतलब 73 में कोशिश की गई बनाने की, फिर जाके 77 79 में उसका तलपट हुआ। फिर किसी हद तक मेरा जैसा आदमी आपको ये कहेगा कि यार मुशर्रफ साहब के जाने के बाद एक सियासी कोशिश की गई, एक आईनी कोशिश की गई, उसमें अच्छा बुरा आएगा। जब आप सिस्टम बहुत दिनों बाद चलाते हैं तो इंजन में कचरा आता है। जिनको इंजन आप बहुत दिनों से सही ना इस्तेमाल कर रहे हो तो कचरा आएगा, और वो कचरा साइकिल्स में सही होता है ना। हमारे पास और मिसालें भी हैं, नाइजीरिया की मिसाल है, तुर्की की मिसाल है, साउथ कोरिया की मिसाल है, जहां बहुत दिनों तक फौजी आमरीत रही, आइन का उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा, लेकिन फिर जब वक्त आया तो फिर वो उस तरफ बढ़ा। मैं एक्चुअली इसको इस तरह से देखता हूं कि ये जो 3-4 साइकिल्स हुए, मतलब जमहूरियत आने के बाद जो 3-4 इलेक्टोरल साइकिल्स हो गए, मतलब ये है आपके मतलब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जरदारी की गवर्नमेंट, जरदारी की, फिर पीपीपी, पीटीएन, पीएमएलएन, और फिर वो एक साइकिल्स हैं। उसके बाद मैं तो ये भी कहूंगा, आप लोग शायद बुरा माने कि यार जरदारी खुद जो है वो आधा कदम आगे था आमरीत से, पूरा कदम भी नहीं था क्योंकि हम जानते हैं जरदारी कौन, लेकिन एक कदम लेना पड़ेगा। जब तक ये सिस्टम को मौका नहीं लगेगा ना साइकिल चलने का, तब तक ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा। वो जो बहाने थे, जो कि अब अच्छी बात है, खान साहब और लोग भी कह रहे हैं कि यार अब बहाने बनाना बंद करो और आइन के तौर पे चलो, राइट। लेकिन वही बात है कि यार आइन तो हमने पिछले 1-1.5 साल में भी जिसको कहते हैं उसकी धज्जियां देखी।
تو اس وقت کہنا کہ یار یہی آئین کے ساتھ ہوگا، چلے جی اگر وہ آئین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور میں ویسے مطلب میرا نقطۂ نظر ظاہر ہے پی ٹی آئی اور ان لوگوں سے نہیں ملتا ہے، لیکن اس بات پہ میں بھی کلیئر ہوں کہ اگر آئین کہہ رہا ہے 90 دن میں کرانا ہے تو کرانا ہے، رائٹ، انلیس اس میں شاید کچھ ایمرجنسی پروویژنز. ابھی بلکہ اس دن متی اللہ جان صاحب یا کوئی کہہ رہے تھے کہ یار اگر ایمرجنسی آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں بڑھانا ہے تو ایمرجنسی ڈکلیئر کرو. یہ کیا بکواس ہے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے الیکشن اور ایمرجنسی بھی نہیں ہے ملک میں. یار کرو نا ایمرجنسی ڈکلیئر، پھر آگے بڑھے، ایک طرف ہو جاؤ. آئین یہ کہتا ہے. لیکن صاحب پچھلے چند سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے اور پوری تاریخ میں آپ کہہ رہے ہیں نا 54-58 سے دیکھ رہے ہیں آپ، پاکستان میں آئین اور قانون کب فالو کیے گئے؟ کچھ تھوڑا بہت ہم کوشش کرتے ہیں، آدھا پونا. اور جہاں تک ہو سکے میرے خیال سے ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آئین کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈ کرتے رہے، کہتے رہے کہ آئین کی طرف دھکا دیتے رہے، رائٹ. اب وہ کوئی بھی ہو، حکومت میں کوئی بھی ہو، عدلیہ میں کچھ بھی ہو، رائٹ. نہیں بالکل، ہم کچھ یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہو رہی ہے، کیا غلط ہو رہی ہے. مطلب یہ آپ جیسے جو افراد ہیں جو اپنا بے باک تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ بے باک اور بہت اچھا بھی ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کے دل میں جو وہ کہہ دے. یہ جو دوہرے معیار ہوتے ہیں، جہاں آپ کچھ لوگوں کو تو کسی اور معیار پہ تولتے ہیں اور باقی لوگوں کو کسی اور معیار پہ تولتے ہیں، یہی سب سے بڑی خرابی ہے. جو انجسٹس ہے، جو ناانصافی ہے، جو وہ ایک ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ ایک چوکیدار کو پکڑ لیا. مجھے ایک بات بتائیے، اس بیچارے کی جو تنخواہ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ پورے مہینے گزارا کر سکے، اس کو اٹھا لیا. وہ آپ کو تو وہ اس طرح کی چیزیں جب ہمارے معاشرے میں ہوں کہ آپ غریب آدمی کو نشانہ بنا کر اس کے ذریعے کسی طاقتور شخص کو پھنسانا چاہتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، جب معاشرہ اس حد پر پہنچ جاتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز مل جائے، ڈاکٹر رفعت فاروقی، تو وہ معاشرہ جو ہے پھر اس کا کوئی والی نہیں ہوتا، اور وہ ایک بفرے ہوئے دریا کی طرح وہ کسی بھی طرف نکل جاتا. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں آج کل جو ہمیں سیدھے صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں. اب لوگوں کا جو یہ سلسلہ چلا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں ساتھ دینے کے لیے، خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے، یہ فنامنا ایک بہت ہی طاقتور فنامنا ہے جو ابھی ہم نے دیکھا. وہ پیشی پر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بے شمار لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو، ان کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا. اور مجھے یہ اچھی امید ہے کہ یہ جو عوام کی، جو افراد کی طاقت ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکال لے گی. اب یہ عدلیہ پہ اور دوسری جو ہماری ریاست کی قوتیں، ان پہ سے اعتماد کچھ اٹھ سا گیا ہے. نہیں مجاہد، دیکھیں الٹیمیٹلی جو ہے نا، ہمیں عدلیہ ہی کی طرف دیکھنا ہے اور اسی نے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ جو ہے ایک سافٹ طریقے سے حکومت پہ پریشر ڈالا جائے عوام کے ذریعے سے، اور مجبور کیا جائے کہ وہ عوام کی طاقت کو محسوس کریں اور اس طاقت کو دیکھتے ہوئے عوام کے مفاد میں فیصلے کریں. لیکن اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پر اور لا انفورسمنٹ کو یوز کر عوام کے جذبات کو اور ان کی جو خواہش ہے کہ ملک میں ایک فیئر الیکشن ہو اور اس سے ایک نئی گورنمنٹ جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے، اس کے ساتھ پھر ایک اس کی کریڈیبلٹی ہو، اور تاکہ دنیا کی جو
مختلف اقوام ہیں وہ بھی پاکستان کو اس طریقے سے ریکگنائز کریں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ووٹ کے ذریعے حکومتیں آتی ہیں، یہ بیک ڈور سے نہیں آتی، کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر کے نہیں آتی اور ڈیپ اسٹیٹ کے کہنے پہ نہیں آتی. جس طرح ہم بین الاقوامی طور کے اوپر اس بات کو لوگ سمجھنے لگیں گے اور پاکستان کی عوامی طاقت کو سمجھا جائے گا تو یقیناً پاکستان میں تبدیلی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ جو سافٹ ریولیوشن کا جو کانسیپٹ ہے اور جس طرح سے خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کو آغاز کیا ہے، یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ بھئی عوام ان کے ساتھ ہیں، وہ الیکشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں مہنگائی کا کوئی سد بحق ہو، اس کے لیے کوئی پلاننگ ہو. اب آپ خود دیکھ لیں گے حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں، تقریباً 85 کے قریب منسٹریز ہیں، اتنے زیادہ سیکرٹریز ہیں، یعنی جتنے بھی یہ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، کسی کو 100% وزارتیں دی گئی ہیں، کسی کو 75% وزارتیں دی گئی ہیں. ملک میں آپ آٹے کی شارٹیج ہے، فیول کی شارٹیج ہے، آپ کا ڈالر جو ہے وہ تقریباً 300 کے قریب پہنچ رہا ہے، بٹ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. اب آپ کس طرح سے غریب آدمی جو ہے نا رہے گا؟ پھر آپ جو ہے نا ایس ایچ اوز کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ تمام قومی لیڈروں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر گرفتار کرنے کے بعد توہین یہ ہے کہ ان کے خاندان کی، ان کے گھر کے افراد کی جو ہے نا توہین کی جاتی ہے، ان کو سائڈ کے کمروں میں رکھ کر اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ان سے بیانات لیے جاتے ہیں. کسی بھی سویلائز کنٹری میں کسی نہیں آپ جو اس طرح نہیں ہوتا. مجاہد آپ جو حوالہ دینے ذرا کھل کے بتائیں نا. نہیں ایک بیچارے چوکیدار کو گرفتار کر کے عثمان ڈار کیا، اس کے کپڑے اتارے وہ، اور اس کو اس پر زور ڈالا کہ عثمان ڈار کے خلاف آپ یہ بیان دیں کہ وہ عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں کی جو جتنی فیکٹریز ہیں اور جو بزنس ہے اس کے آگے وہ جن پیسوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، جہالت کی بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، نہیں ہوتا. آپ اگر جاہل ہیں تو اس کا بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں تو اس اسٹینڈرڈ سے بھی بہت باہر نکل گئے ہیں. لیکن خان صاحب نے آپ اس کو ڈرائیور غریب کو کہہ رہے ہیں کہ 40-30-40 لاکھ پتہ نہیں کتنے وہ رشوت میں انہوں نے لیے ہیں اور وہ میں دیتا تھا، اور اس کو یہ کہا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ کسی کی بیوی کو کسی کی بہن کو آپ برابر کمرے میں رکھ کر یہ کہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیے کوئی بھی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کسی کی بھی ہو اور فسطائیت کسی کی بھی ہو، وہ اگر اس لیول پر پہنچ جائے کہ کسی کے گھر میں گھس کے ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ہی بے غیرت لوگ ہیں سارے کے سارے. نہیں ہمارے میری لینگویج میں اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ہم نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا اور جگہوں پہ کیا ہوا، کس طرح لوگ باہر نکلے، لوگوں نے جو ہے نا اپنا احتجاج کیا. لیکن یہاں کوئی چھوٹا انسان ہو یا کوئی غریب انسان ہو، اس کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، کسی کے کام پر جوں نہیں رنگتی ہے، کوئی اٹھ کے باہر کھڑا نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو خاتون کا مسئلہ تھا جو اس کی بیوی کے ساتھ انہوں نے دھمکی دی، ہماری سول سوسائٹی کہاں ہے؟ کیوں نہیں آپ وہ پریس کانفرنس کر رہی کہ کس طرح کسی عورت کو ہم سے بھیجا ہے نا، وارنٹ تھا ان کے پاس کے اٹھا کے لے آئے تھے، یا ان کی کوئی خالہ یا چچی تھی وہ. مطلب یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے کہ اس وقت تک برداشت کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ صباحت اس وقت گھر کے راستے میں. صباحت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر آپ دونوں سے میں ایک طرف، اب میں آپ سے 2 سوال پوچھوں بنیادی. ایک تو یہ ہم نے بات شروع کی تھی آئین سے، اور بیچ میں فاروقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بس جو عوام چاہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے. یہ کچھ تھوڑا سا تضاد ہے میرے خیال سے اس بات میں، کیونکہ کبھی کبھی آئین کسی بھی، جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں مہذب یا کہتے ہیں نا ایک نئے دور کے ماڈرن معاشروں میں آئین اس لیے ہوتا ہے
اور ہمارے یہاں اسلامی نظام میں اسلام کے اصول ہم اس طرح سے فالو کرتے تھے جس کو ریاست مدینہ کہہ لیجئے یا خلافت راشدہ کہہ لیجئے، کہ جو بنیادی اصول ہے اس پہ اگر عوام بھی ساری ایک طرف ہو جائے تو ہم نہیں اس کو وہ کریں گے، ہے نا؟ تو وہ اس میں ایک سوال یہ ہے. دوسری سوال یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ مجھے تھوڑا سا تضاد لگتا ہے اس بات میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ساری فسطائیت اور یہ جیسے آپ نے اس وقت ایک ایگزامپل دیا یہ ابھی شروع ہوا ہے پچھلے 10-11-12 مہینوں میں. مطلب یہ ایوب کے زمانے سے لے کے بھٹو کے زمانے سے لے کے اور معاف کیجیے گا عمران خان کے زمانے تک اس طرح کے انسیڈنٹس بہت ہوئے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ کیا ہم خاموش رہیں، کیا ہم احتجاج نہ کریں کہ اگر وہ نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا احتجاج نہ کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ احتجاج کریں، آپ خود ایک طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں. میں آج کل بہت سارے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مس ڈائگنوسس ول آلویز لیڈ ٹو دا رانگ میڈیسن. تو اگر آپ صحیح ڈائگنوز نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کو تو میڈیسن تو آپ صحیح نہیں دے پائیں گے نا سر. آپ دونوں طبیب ہیں میرے خیال سے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس انسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں سر، معاملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ گہرا ہے. ہمارے یہاں آئین کے ساتھ جو ہوا ہے وہ 58 سے لے کے اور عمران خان کی حکومت تک ہوا ہے. ابھی تک آج بھی تھوڑا بہت کافی کچھ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے رائٹ جو ہم لوگ، بلکہ میں لوگوں کو کریکٹ کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرا نقطہ نظر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں ذرا پروگریسو یا جس کو آپ کہہ لیں وہ لبرل یا پروگریسو یا خان صاحب خونی لبرل کہتے ہیں، ان سارے طرح کے لوگوں سے بڑا ہینگ آؤٹ کرتا ہوں. تو میں ان کو بھی کریکٹ کرتا ہوں کہ دیکھو جیسے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے. وہ ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو گیا ہو یا نان پارٹیزن ہو گیا ہو، لیکن ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے. وہ جو ہے نا پرابلم سے باہر نہیں آئے. تو پرابلم ہمارے یہاں گہری والی وہ ہے. اور جو آپ لوگ مطلب معاف کیجیے گا ان کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ لوگ اس وقت بات اس طرف سے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی ریولوشن لا رہے تھے اور وہ انٹرپٹ ہو گیا. صاحب میرا تو یہ مشاہدہ نہیں ہے. لیکن شباب پاکستان کے ساتھ ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو بھی لوگ آئے انہوں نے حکومت ڈنڈے کی زور پہ یا ایس ایچ او کے ذریعے، یہ پاکستان کی سب میں بڑی پرابلم یہی رہی ہے. یہاں پر اس لیے نہیں ہے کہ آرڈیننس، کانسٹیٹیوشن اور پولیس، دیکھیں اگر کہیں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے، اگر خان صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی تو وہ بھی کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے ایک مہذب معاشرے میں ہونی چاہیے. غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر ایک سے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو پولیس کی ایکسیسز ہیں اس وقت، دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ ایس ایچ او کے ذریعے حکومت کرتی ہے. آپ کا چیف منسٹر ایس ایچ او اپوائنٹ کرتا ہے اور ایس ایچ او کو وہاں سے نکالتا ہے. آپ کے آئی جی کو بھی یہ طاقت نہیں ہوتی. تو کسی ملک میں آپ کسی بھی بیرونی دنیا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، آپ کی جو پولیس ہوتی ہے وہ آپ کے سٹی کے میئر کے انڈر میں ہوتی ہے. اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کے پولیٹیکل لیڈرز کو پکڑے اور ان کی جو ہے نا ویڈیوز بنائے، اور ان کے یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا خان صاحب کے زمانے میں اگر خان صاحب کی جس طرح ایک ہینگ پارلیمنٹ دی گئی تھی، خان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ کرتے. آپ کا جوڈیشل سسٹم، آپ کا الیکٹورل سسٹم، آپ کا ڈویژن آف پروونسز وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ کے ہاں لوگ ایتھنیسٹی پہ ووٹ لیتے. آپ کے ہاں اتنی زیادہ جو ہے نا پولرائزیشن ہے پروونسز کے اندر. ایک پروونس آپ کا 62% کا ہے، ایک پروونس 35% کا ہے، ایک پروونس آپ کا جو ہے نا 25 کا ہے، اور ایک آپ کا پروونس جو ہے جس کی پوری اسمبلی ہے، جس کے سینیٹرز ہیں، وہ آپ کا تقریباً 5 یا 6% کا ہے، بلوچستان. آپ کراچی کو اگر کمپیئر کریں بلوچستان سے، کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ کی ہے اور بلوچستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1.25 کروڑ کی. اس 1.25 کروڑ کی ایک پوری صوبائی اسمبلی ہے. کراچی کے پاس کیا ہے؟ ایک میئر بھی نہیں ہے. تو آپ کا یہ جو سسٹم ہے نا، اٹ از اے فیلڈ سسٹم. یو کین ناٹ بلیم اینی بڈی، یو ہیو ٹو چینج دس سسٹم. آپ کی پولیس جو ہے وہ صرف میئر کے انڈر ہو، اس کا کام صرف کرائمز کی روک تھام ہو، اس کا کام کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا نہ ہو، اس کا کام فیڈرل گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا نہ ہو. ڈاکٹر فاروقی یہ تمام باتیں درست ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. آپ تو بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں ان تمام چیزوں کے. مختلف گروپس میں وہ یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن بات اس وقت یہ دیکھیے ہم بھٹک رہے ہیں.
सबात तुमने सही कहा। मुझे ये बताओ सबात कि हल क्या है इस वक्त? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे तुमने कहा कि आइन का, हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, आइन पर कोई आंच नहीं आने देना चाहिए, तो अब अगर जो अब बहस ये है कि क्या वो असेंबलियां डिसॉल्व करना सही था या नहीं था, या अगर की है तो वो हालात कैसे हैं, इक्तिसादी मुआशी हालात कैसे हैं, पाकिस्तान की दौर से गुजरा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं समझते लोग कि हमारी जो इस वक्त जो हल है वो फौरी तौर पर एक मुंसिफाना इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है, ताकि, और ये जो आप लोग रफत ने भी इशारा किया और आप अक्सर कहते हैं, ये जो कुव्वतें हैं जो अक्सर हुकूमतें बदलती हैं, जो सियासतदानों को अपने असर में रखती हैं, उनके उस असर को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब ये जो आप 2-3 सवाल पूछ गए और मैं, बल्कि आपने अच्छा किया, आपने कह दिया, मुझे अपने मुंह नहीं कहना पड़ा कि सर जो चीजें फारूकी साहब ने बोली, मुझसे ज्यादा बड़ा एडवोकेट इन चीजों का आपको मुश्किल से मिलेगा। और आजकल अब हम लोग जरा खुल के भी एक चीज कहने लगे हैं, राइट? हम कराची वाले हैं, मैं और मुजाहिद साहब तो डेफिनेटली हैं, मेरे ख्याल से फारूकी साहब आप भी होंगे। ये पुलिस वाला जो रोना है, ये तो हम हमेशा से रोते हैं, हमेशा से, राइट? हमेशा से हमारा रोना है वो, मतलब। और कराची का मुकदमा जिसको कहते हैं, जो बीच में MQM ने भी लेके उठा, फिर वो एकदम ही पता नहीं किस लाइन निकल गया वो लोग, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो मुकदमा है, जो कि इस वक्त बाय द वे फ्रैंकली सबसे अच्छा जमात इस्लामी उठा रही है, जमात इस्लामी का भी कराची यूनिट, उसके आगे नहीं। तो वो ये सारी चीजें हल यही है, मतलब लॉन्ग टर्म में जिसको आप कहते हैं ना कि इलाज ये है इस वक्त क्या करना है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कराओ, या आपकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या पहला कदम है। तो इस पे मैं आपसे ये पूछूंगा मुजाहिद साहब कि जब आप कहते हैं कोई ढंग का इलेक्शन कराया जाए, आप किस वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, या अभी ये तो सूबाई वाला मामला है उसकी बात उठा रहे हैं? मैं तो बात सूबाई इलेक्शन जो हैं इस वक्त उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जो जनरल इलेक्शन है वो भी साथ होने चाहिए, इसलिए कि बार बार इस प्रोसेस से गुजरने में एक तो मुल्क को बहुत इक्तिसादी नुकसान होता है, अखराजात होते हैं, और कोई एक ऐसा सिलसिला जरूर होना चाहिए ना कि ये जो ट्रेन है हमारे पड़ोसी मुल्क में कितने ही इंतखाब हुए, कितनी ही यार पड़ोसी मुल्क की, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर रोकूंगा, पड़ोसी मुल्क की वहां पे छोड़ दें, वरना फिर एग्जाम्पल्स लंबे हो जाएंगे। और आपने जो ये अखराजात वाली बात की, नहीं सर, आप भी तबीब हैं, अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े तो आप उसके वालिद से कहेंगे देखो बहुत बड़ा खर्चा है। मतलब आई डोंट एग्री विद दिस। और ये मुझे पता है हर पॉलिटिकल नुक्ता नजर के लोग अपने अपने कन्वीनियंट वक्त के हिसाब से ये कहते हैं कि यार बार बार इलेक्शन में पैसा खर्च नहीं। भाई जमहूरियत तो जिस मोल मिले ले आओ भाई, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है ना? द पॉइंट इज नॉट के मैं सिर्फ आपको इसीलिए आप देखें ना, आई एम ट्राइंग टू मेक अ फेयर माइंडेड आर्ग्यूमेंट हियर कि ये आर्ग्यूमेंट कोई भी साइड दे, मैं उसको जवाब दूंगा, कहूंगा नहीं मैं नहीं मानता। जमहूरियत पे अगर पैसे खर्च होते हैं, अपना आपको रियासत मिल्लत का इलाज करने के लिए और बेहतर मिल्लत बनाने के लिए जितने पैसे खर्च हो कम है, ठीक है ना? सो इस बात पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि भाई अगर असेंबलीज 2 प्रोविंसेस की डिसॉल्व हो गई है तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर शुड मूव ऑन। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चीफ मिनिस्टर की ज्यूरिसडिक्शन क्यों नहीं है। भाई ज्यूरिसडिक्शन इज प्रेरोगेटिव, राइट? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है कि वो कब डिसॉल्व करे? वो अपने माली से बात करके करे, अपनी सास से बात करके करे, या अपने पॉलिटिकल पार्टी के हेड से बात करके करे, जवाबदेही फिर भी उसकी है, ठीक है ना? इस पे मैं आई एग्री विद दैट। उसके बाद आगे हम बातें कर सकते हैं कि और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह से ये बहुत सारी चीजें स्लिप कर दी गई हैं और ज्यादातर डिक्टेटर्स ने डाली हैं कि ये वाली कंडीशन और वो वाली कंडीशन के इस में कंडीशन डाल दी कि यार इमरजेंसी हो। भाई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी लगा,
لیکن جب آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں, جنرل الیکشن کا پروسیس میرے خیال سے آئینی مسئلہ نہیں ہے اس وقت, یہ سیاسی مسئلہ ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں اور ایک پولیٹیکل کرائسس میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس والے معاملے پہ جو ہمارے یہ پروونشل 2 پروونسز کی اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے ری الیکشن کرا رہے ہیں, یہ معاملہ آئینی مسئلے میں اٹکنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جو نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہے وہ بھائی ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے, اگر آپ اس کو پرائم منسٹر مانتے ہیں تو اس کی جوابدید ہے. جیسے پروونس میں چیف منسٹر کی جوابدید ہے, ویسے وفاق میں وزیر اعظم کی جوابدید ہے کہ وہ کب کال کرتا ہے. ہاں, اور یہ بھی آرگیومنٹ ہے, بڑا عجیب سا آرگیومنٹ بنا, میں آپ کو بتاؤں. کوٹ اینڈ کوٹ میری طرح سے جو لوگ کچھ چیزوں پہ سوچتے ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروونشل والا معاملہ ہے, یہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ کسی اور سے بات کر کے نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں کر سکتے یار؟ اور دوسرا معاملہ مطلب یہ فیڈرل میں اگر آپ کو الیکشن کرنی ہے, آپ کسی کو مانتے ہیں پرائم منسٹر, تو اس کی جوابدید ہے کہ وہ کب کال کرے, اور وہ جلدی کرے یا بعد میں کرے. ہاں, پریشر آپ لا سکتے ہیں, ڈسکشن آرگیومنٹ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک آرگیومنٹ یہ بنایا جا رہا ہے کہ یار انہوں نے اگر یہ دیکھ کے, جیسے سرحد کے بارے میں بات ہوتی ہے, سرحد کہہ لیجیے KPK جو ہے ہمارا خیبر پختونخوا جو پروونس ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہاں تو سب کچھ بڑا بھلا چنگا تھا, ان کی 3/4 میجورٹی بھی تھی, انہوں نے کیوں ڈیزالو کیا؟ بھائی اگر آپ پارلیمنٹری سسٹم ہے تو پارلیمنٹری سسٹم میں تو جو میچور پارلیمنٹری سسٹمز ہیں برطانیہ وغیرہ میں, تو رولنگ پارٹی تبھی ڈیزالو کرتی ہے جب اس کو لگتا ہے یار ابھی الیکشن کرا لو ہم جیت جائیں گے, رائٹ. یہ مطلب اس نے تریسا مے نے تو گیمبل کیا تھا, ہار گئی, اس نے سمجھا کہ اس کو مل جائیں گے ووٹ, نہیں ملے, گیمبل ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو 5 سال والی چیز ہے نا, یہ میں نہیں مانتا. بھائی پارلیمنٹری سسٹم ہے, پارلیمنٹری سسٹم میں میکسیمم 5 ایئرز ہے, منیمم کوئی نہیں, رائٹ. لیکن اگر آپ چیف منسٹر کی جوابدید کہہ رہے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کی بھی جوابدید ہے کہ نہیں؟ اگر پرائم منسٹر کی جوابدید ہے, لیکن اگر عوام چاہتے ہیں اور عوام کا پریشر ہے اور آپ کی ایک میجورٹی پارٹی ریزائن دے کے اسمبلی سے باہر آ جاتی ہے, تو آپ اس کے بغیر اپنی اسمبلی کیسے چلا رہے ہیں؟ اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. آپ اس بات کو تو محسوس کریں کہ وہ جو حکومت میں آئے ہیں وہ لوگوں کو خرید کر آئے ہیں, برائب کر کے آئے ہیں. کسی بھی سویلین جگہ پہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ ہی کے پارٹی کے لوگ خریدے جائیں اور ایک حکومت بنائی جائے. تو اسی لیے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی عوام سے مینڈیٹ لو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں مینڈیٹ لینا, تو وہ کیوں نہیں الیکشن کے پاس جا رہے؟ آپ اسرائیل میں دیکھیں کتنی بار ہو جاتا ہے, دوسرے اور ملکوں میں کتنی بار الیکشن ہو گئے, برطانیہ کے اندر آپ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر آئے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ ان کو چاہتے ہیں تو الیکشن کروا لیں یا ریفرینڈم کروا لیں. بھائی رفت سبات میں تمہاری بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی جوابدید ہے, لیکن آپ یہ بھی جیسے ابھی آپ نے ٹریسا مے کی مثال دی کہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ جیت جائیں گی اگر ری الیکشن کرائیں گی, یا نہیں ہو سکا جو حالات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا. ہمارے ملک کے حالات تو اس حد تک پہنچ گئے نا صبح کہ اب وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے, فائنینشیل کرائسس ہے, چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہیں. تو کوئی اپنی ذمہ داری تو محسوس کرے, پرائم منسٹر ہی کرے تو کرے تو اپنی ذمہ داری محسوس, اور کہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم الیکشن کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہم واپس آتے ہیں یا جو بھی لیڈرشپ آتی ہے وہ کس طرح اس ملک کو چلاتی ہے. مگر یہ جو ایک جوک کی طرح چمٹ کے بیٹھ جانا اور کوشش کرنا کہ وہاں جمہوری عمل کو وہیں پر ساکت کر دیں اور اس سے آگے نہیں بڑھیں, اس پہ مجھے شکایت ہے اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ بھئی اب جو تبدیلی کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو حالات جس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں, جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے, اور دنیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو گرفتار کر کے, لوگوں کو بند کر کے, لوگوں کو ننگا کر کے, لوگوں کو سبڈیو کر کے
ताकत के जोर पर बस बैठे रहना है कि भाई हमें जाना नहीं है। और तो ये जो एटीट्यूड है, ये बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जबरदस्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दो और मैं फिर फारूकी साहब से भी सवाल पूछूं कि फारूकी साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इमरान खान इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास जो है वो क्या थी, आपने क्या कहा था कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, क्या थी, लेकिन फिर अब आप घूम के फिर यहाँ, हाँ, और सीटें जहां तक मेरी कैलकुलेशन है 44% ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, और फिर अब आप अपने दूसरे दौर में ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पार्टी बाहर बैठी है। भाई अगर उसके पास 44% था और वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी तो मेजॉरिटी पार्टी कैसे हो गई? अच्छा, हाँ, ठीक है, ये आपके देखें, अगर आप 13 पार्टियों की कोलिजन को देखें, ये कोलिजन क्यों है कि एक आपके जिसके 4 एमएनए हैं, आपने उन सबको वजारतें दे दी हैं, जिनके 7 एमएनए हैं उनमें से में जो है ना कोई 2 सेक्रेटरी हैं, 2 वजीर हैं, 2 किसी और पार्टी जो है ना वो की कमेटीज के चेयरमैन हैं। आपने इतने सारे लोगों को देकर हुकूमत बनाई है, आप कर लें 20 वजीर रख के हुकूमत बना लें, आप देखें। भाई नहीं, एक मिनट, मैं जरा इसका एक जवाब और एक सवाल पूछ लूं कि भाई पिछली गवर्नमेंट में एक शख्स था जिसकी पार्टी का सिर्फ एक कैंडिडेट था, एक बंदा था, उसको किस खाते में दी गई थी हुकूमत? और प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट थी उसके पास, इंटीरियर मिनिस्टर। एक पोस्ट कॉलोनियल ब्रिटिश पोस्ट कॉलोनी में इंटीरियर मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है। अग्रीड, यही तो आपके सिस्टम का ड्रॉबैक है। नहीं सर, ये हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक नहीं, आप देखें, नहीं, यहाँ पे ये सिस्टम का ड्रॉबैक है या पॉलिटिकल सिचुएशन, यही मैं कह रहा हूँ ना, आईनी मसला है कि कानूनी मसला के सियासी मसला है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जो आपने भी पॉइंट आउट की ना कि हमारे सिस्टम में लोगों को खरीद के पार्टी बनाई जाती है। भाई मैं मतलब आप वाकई अगर ये नहीं यकीन करते तो आप मतलब इमरान खान की भी जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि आप खुद कह रहे हैं एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसको भी पकड़ जगह के बनाया गया था सर, कि नहीं बनाया गया था? मतलब आप डिनाई करेंगे? तो आपका ख्याल है ना, देखिए वो फिर भी सब में बड़ी पार्टी है पीटीआई इस वक्त भी, और पिछले भी एमएनएस के लिहाज से भी सब में बड़ी पार्टी है। रफत एक मिनट, मैं थोड़ा सा बैलेंस करूं इस बात को। वो ये है कि ये जरूर है कि जब पहले हम पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो उसमें लोगों को शामिल किया गया था और लोग शामिल हुए थे और कोई कोएलिशन पार्टी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, ये एक हकीकत है। लेकिन आज ये भी हकीकत है कि इस वक्त अगर इलेक्शन करवाए जाए तो 2/3 लोग 3/4 कहते हैं, मैं 3/4 पे तो नहीं जाता, लेकिन 2/3 अक्सरियत पीटीआई को मिलेगी। लोग ये सर देखिए, अब आप वो कह रहे हैं कि ये हकीकत है, हकीकत किस बेस पे है ना? मुझे आप एक कोई पोल कोई तरीका, आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, खट्टे मारता समंदर आवाम का देख के ओपिनियन है, क्या है? नहीं, जितने जमीनी इंतखाबात हुए हैं पिछले 1 साल के दौरान और अभी कल परसों जो हुआ है, उसके लिहाज से, स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से, पोल्स के लिहाज से, हर लिहाज से ये बात अब आया है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को उससे ज्यादा अक्सरियत में वोट मिलेंगे जो जितने पहले मिले थे। तो यार देखिए, अब आप फिर जो है जबान के साथ फास्ट लूज हो रहे हैं सर, आप थोड़ा ज्यादा अक्सरियत से क्या मतलब? पहले तो अक्सरियत ही नहीं थी यार। वो था, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा कि जो गवर्नमेंट थी वो, और यही इमरान खान कहते हैं कि अगर अब मुझे वैसी गवर्नमेंट मिली तो मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं करूंगा। The whole question is is PTI going to get an absolute majority in the coming elections or not? तो ये अब अगर आप देखें, मैं आज डैलस में, और ये मैं बिल्कुल भी ना समझे कि पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे कह रहा हूँ, आज डैलस में और कल भी मैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो यहाँ के मशहूर हैं, फूडी हूँ बहुत बड़ा मैं, तो तलाश करते हैं। मेरा जो दामाद यहाँ पे वो मुझसे बड़ा फूडी है, तो हम जो है वो देखते हैं भाई कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। एक नया रेस्टोरेंट या खुला है लियारी के नाम से, वो उसकी जो आपने देखी डिजाइन अंदर बलोची, मैं समझा कि मैं जाऊंगा तो हमारे मकरानी भाई उधर होंगे, बोलेंगे अरे आना यार कुछ कहा। तो वो जब मैं उधर पहुंचा तो that restaurant opened just 6 weeks ago and it was packed, और खाना सवाद
हलीम थी ऐसी जैसे वो मुहर्रम में हम नहीं खाते थे, जो लोग बनाते थे बाहर बैठ के लड़के, और इतना अच्छा खैर आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग देम, मगर वहां पे जितने लोग, मेरी आदत है, एक हैबिट है, मैं वहाँ अभी आजकल मैं ट्रैवल व्लॉग्स कर रहा हूँ, तो एक व्लॉग में खोबर के अंदर एक रेस्टोरेंट में एक क्रिकेट टीम बैठी थी, उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज से रहा हूँ, वो तो मेजॉरिटी उनकी वो इमरान खान पर इत्तेमाद करती है, पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, वो ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अब मुल्क के अंदर भी जब आप देखते हैं ना, अभी जब जो कुछ हुआ, जब वो कोर्ट में वो गए इमरान खान, तो आगे पीछे ये प्रोसेस पहले नजर नहीं आए थे भाई, ये पहले कभी ऐसा मामला रहा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो कुछ भी था, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि पहले इस तरह का मामला था, लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत ये है कि पीटीआई को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने की उम्मीद है, और लगता ऐसा है कि इलेक्शन होंगे तो उन्हें 2/3 अक्सरियत जो है वो तो हासिल होगी। अगर हम स्टैट्स को देखें और पोल्स को देखें और जो जमीनी इंतखाबात हुए, तो इसको देखते हुए ये महसूस करना और ये कि जो हुकूमत मौजूदा है वो इलेक्शन से इसलिए बाहर रहना चाहती है कि अगर इलेक्शन हो गए तो पीटीआई जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी और सबके खाते खुलेंगे। फिर जो एनआरओ इनको मिले हैं वो एनआरओ ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक हकीकत है ना सबा, हम ये पॉलिटिकल जो ये सब कुछ अप एंड डाउन हैं ये हमारे सामने हैं। लेकिन यार सर, अब मैं वही बात है, आप कहेंगे कि तुम वही हम यही बात करते रह जाएं। आपने लफ्ज हकीकत इस्तेमाल किया, आपने लफ्ज पोल्स इस्तेमाल किया, तो भाई अगर ऐसा कोई पोल है, पोल तो एक हकीकत होती है, खुदारा मुझे जरा ईमेल कर देना पोल, मैं भी अपना ओपिनियन बदल लूं कि क्या हो रहा है। ओके, मैं समझा नहीं। हाँ सबाहत, अर्ली इलेक्शन होने में या अवाम के पास जाने में और उनसे मैंडेट लेने में क्या हर्ज है? भैया कोई हर्ज नहीं है, मैं और आप सिटीजन हैं, लेकिन ये हमारी सवाबदीद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, और उसके जहन में कोई हर्ज हो सकता है, उसके जहन में ये हर्ज हो सकता है कि यार अभी मैंने इलेक्शन कराया तो मैं हार जाऊंगा। दैट इज हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। देखिए तो क्या मसला है भैया, उसको 5 साल दे दो ना। हम तो ये भी कहते थे कि इमरान खान को 5 साल मिलने चाहिए, ताकि अगर उसका कोई मसला हो तो मतलब जो उसकी ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरा प्रूव हो जाए, राइट? तो समाज 3.5 साल की हुकूमत तो गुजर चुकी थी, अगले इंतखाब का वक्त बिल्कुल बिल्कुल 5 साल और काय के लिए दिए जाए उसे यार। नहीं मैं कह रहा हूं कि 0 से 5 साल ना, कि जब वो 3.5 ही साल हुए थे तो ये डिस्कशन था कि यार इसको हटाओ नहीं हटाओ। अब वो क्यों हटाया गया इस पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो आपका ओरिजिनल टॉपिक था उससे ज्यादा रेलेवेंट होगा अगर हम ये डिस्कस करें कि इमरान खान की हुकूमत क्यों हटाई गई, किसने हटाई गई। हमें आगे बढ़ना होगा, सॉरी सबाहत, हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आएगी और उसका क्या हाल है। अगर हम इसमें पड़े रहे कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है या नहीं, अगर पाकिस्तान डूब रहा हो तो उसकी किश्ती को हमें बाहर निकालना है, और उसका बेहतर तरीका यही है कि आप फ्रेश मैंडेट लें और एक नई हुकूमत आने दें। अगर ये लोग इतने पॉपुलर हैं, अगर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी पॉपुलर है और इसके जो तेरे अलायंस करने वाली 13 पार्टीज हैं वो इतनी है, तो दे विल कम इनटू। तो मैं आपसे एक चीज पूछूं इस वक्त, जी क्लियर सवाल, आइन को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है या फ्रेश मैंडेट ज्यादा जरूरी है इस वक्त आपके नुक्ते नजर से? देखें, दोनों चीजें जरूरी हैं। नहीं देखिए, आप ये ना करें। आप देखिए, आइन को अगर फॉलो करते, जैसे मैंने कहा ना, मेरे नजदीक अगर आइन को फॉलो किया जा रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होना चाहिए, नेशनल इलेक्शन जब प्राइम मिनिस्टर क्या है तब होना चाहिए, ये आईनी मौक़िफ़ है। आप मुझे बताइए, आपके नजदीक नेशनल फ्रेश मैंडेट ज्यादा अर्जेंट है या आइन को हमेशा फॉलो करना ज्यादा अर्जेंट? मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों बातें एक ही हैं। मैं सबात की बात से एग्री करता हूँ कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली,
یہ دونوں صوبوں میں KPK میں اور پنجاب میں 90 days کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور that's in another word it is to get a fresh mandate. So اگر آپ اس پر اگری نہیں کر رہے اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آرٹیکل 6 کیا آرٹیکل 5 کیا وہ آپ پر لاگو ہو سکتا ہے, اور آپ اگر آئین کی حکومت عدولی کر رہے ہیں تو آپ فریش مینڈیٹ سے بھاگ رہے ہیں. تو بات سر دیکھیں, آئین یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں 2 الگ الگ روٹیاں کھا رہا ہوں, بھائی میرے نزدیک تو آپ کھا رہے ہیں. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یار پروونشل لیول پہ آئین فالو کرو, نیشنل لیول پہ نہ کرو؟ مجھے بتائیں, ارلی الیکشن کرانے میں آئین ٹوٹ رہا ہے, مجھے یہ بتا دیں کانسٹیٹیوشن آئین کی ٹوٹتی ہے ارلی الیکشن میں؟ سر آئین ٹوٹتی نہیں ہے, نہیں میں ذرا جواب دے دوں فاروقی صاحب کو, آئین کی کوئی شک نہیں ٹوٹتی, لیکن ارلی الیکشن کا یہ کہنا کہ اس وقت ہونا ضروری ہے ویدر PMLN likes it or not or the government likes it or not, یہ غیر آئینی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا, پنجاب میں ہوا, اسی طرح سے چیف ایگزیکٹو جب ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کرو تو آپ کر دیں معطل, نو پرابلم. لیکن اگر چیف ایگزیکٹو نہیں کہہ رہا ہے تو نہیں کہہ رہا ہے, آپ آگے پارلیمنٹ میں بیٹھیے, آپ یا پھر بائی الیکشن ہونے بائی الیکشن کرائیے, آپ آئیے تو پارلیمنٹ میں. نہیں, یہ ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. یہ کیسے انلیجیٹمیٹ؟ اچھا واک می تھرو دی لاجک, ہاؤ از اٹ انلیجیٹمیٹ؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ اگر پیپر پہ اس کو دیکھنا چاہیں کہ کچھ لوگ آئے اسمبلی میں, انہوں نے ووٹ دیا, ایک پرائم منسٹر بن گیا, تو آپ اس کو مان لیں. لیکن جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا, جس طرح بوریوں میں پیسے گئے, کسی سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. جس طرح سے آپ کے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, آپ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, چلو ٹھیک ہے بھائی, خان صاحب واپس آ گئے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی پارٹی, میجورٹی ان سینس کہ اگر 13 کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو سب میں زیادہ MNA PTI کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اگر کہہ رہی ہے تو آپ ریفرینڈم کروا لیں, دیکھ لیں کہ پبلک چاہتی ہے. I am not sure that is still true, کیونکہ PTI کے بہت سارے ریزگنیشن ایکسپٹ ہو گئے, مطلب پہلے وہ انہوں نے دیے, پھر نہیں دیے, پھر دیے, پھر نہیں دیے, لیکن اب ایکسپٹ ہو گئے. تو اب میرے خیال سے لارجسٹ پارٹی بھی شاید نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ تو آپ ایک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں, جو بھی آپ کے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے. کبھی آپ کا اسپیکر کہتا ہے کہ میں 1-to-1 انٹرویو لوں گا, کب دیکھیں کوئی آپ کا تو ایک مذاق بنا ہوا ہے دنیا کے اندر. آپ کے یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, جب مرضی چاہیں آپ جو ہے نا اپنی لا انفورسمنٹ سے آدمی اٹھا لیں, ان کی توہین کریں, ان کے خاندان کی توہین کریں, اور پھر آپ کہیں کہ ہم ایک جو ہے نا بہتر طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. نہیں دیکھیے, عوام کے پاس جائیں, عوام کا مینڈیٹ لیں, اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے آپ حکومت کریں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ کانسٹیٹیوشن بدل دو یا کانسٹیٹیوشن کی ایک نئی شکل لے آؤ, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اس وقت عوام کی سپورٹ زیادہ ہے PTI کے پاس, آپ جائیں اپنا مینڈیٹ لیں, اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے آپ حکومت کریں. اب آئیے آپ ہی کچھ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دنیا کس ملک میں ایسا ہوتا ہے. بھائی مجھے یہ بتا دیں کس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پولز ہوں یا کوئی بلیویبل پولز بھی ہوں, وہ یہ کہہ دیں کہ یار پیپل ہیو لاسٹ کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ شوڈ ریزائن, یا پورا سوال سن لیں, یا پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کہتی ہے وی ہیو لاسٹ کانفیڈنس ان دس لیڈر آف دا ہاؤس, دین دے ریموو دا لیڈر آف دا ہاؤس. اس میں سے آئینی پوزیشن کون سی ہے, اور کس ملک میں, جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یار اس ملک میں یا کسی ملک میں, بھائی کس پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی فیلنگ پہ گورنمنٹ بڑھے رادر دین either a change in the house which happened with عمران خان اور an election. جب ایک لیجیٹمیٹ آئینی طور پہ الیکشن ہوگا تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ عوام کا کس کو سپورٹ کر رہی ہے, رائٹ؟ آپ بتائیں کس ملک میں چھانگا مانگا ہوتا ہے, کس ملک کے اندر. یار ویسے یہ بات بھی نہ کریں, میں پھر وہی کہوں گا یار اور ملکوں کی بات نہ کریں. بہت ملکوں میں چیزیں ہوئی ہیں سر. صدام حسین نے اپنی پوری اپوزیشن اڑا دی تھی, صحیح ہے نا. ایسٹ پاکستان میں پارلیمنٹ میں پٹائی ہوئی تھی, ایک بندہ مر گیا تھا, خرچ ہو گیا تھا, رائٹ. اسی طرح سے اور ملکوں میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, ایسی ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے سر.
کوئی بک نہیں کیے جاتے, میں سارے MNO جو ہے نا ہائی جیک کر کے رکھے نہیں جاتے. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے نہیں دیکھا. سر آپ ابھی پڑوسی ملک کی مجاہد صاحب بات کر رہے تھے, میں نے تو روک دیا. میں نے پڑوسی ملک میں ایسا ہوا ہے سر, اس وقت ہو رہا ہے پڑوسی ملک میں, جب وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے MNA جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کیا ہو رہا ہے. اس لیول پہ نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کوئی بڑا اچھا چل رہا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اچھا لیکن آپ پورے ہوٹل بک کرا لیں راتوں رات آپ کے. سر آئی ایگری ود یو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا پاکستان کی تاریخ میں بارہا ہوا ہے. عمران خان کے زمانے میں ہوا ہے, زرداری کے زمانے میں ہوا ہے, نواز کے زمانے میں ہوا ہے, سب کے زمانے میں ہوا ہے. ڈاکٹر فاروقی الصباح کی بحث بہت پرانی ہے اور بہت لمبی ہے, اور لیکن ہمارا جو ابتدا میں جو میرا موقف تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, جن حالات سے گزر رہا ہے, اس کا مجھے آپ ایک حل بتائیں اور سب آپ ایک حل بتا دیں ایک جملے میں. میرے لحاظ سے تو ود ان 90 days جو یہ صوبائی اسمبلیوں کے دونوں الیکشن ہو جانے چاہیے, اور مجھے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ سپریم کورٹ کا یہ جو 9 ممبرس کا بینچ ہے یہ قائم رہے گا اور یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرے گا. اور پھر اس کے لیے خان صاحب جو پریشر دے رہے ہیں جیل برو تحریک سے, اور اس کے نتائج بھی ملیں گے کہ جو ہے نا آپ کے جنرل الیکشن بھی اسی کے ساتھ کرا دیے جائیں. یہ قبلہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت اس طرح کا سلوشن پاکستان ہو, ہم نے کچھ اور ملک بھی دیکھے ہیں, یہ سسٹم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا اگر اس کو لے کے جانے دیا گیا. اگر جس کو کہتے ہیں نا یہ معاملات نہیں کیے گیا کہ سسٹم کو پرورٹ کیا جائے, یا تو باہر سے ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ فوج نے بھی یہ حرکت کی ہے, یا پھر جس طرح سے جرمنی میں ہوا تھا یا اور جگہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی پارٹی نے یہاں کے ایسا ہنگامہ کیا کہ ملک کی رائڈ مار دیا. جرمنی کہہ لیجئے, روس کہہ لیجئے, ایران دیکھ لیجئے. یہ ہمیں جب بیماری بہت بری ہوتی ہے, آپ دونوں طبیب ہیں, تو اس کا علاج نہ اوور نائٹ ہوتا ہے, نہ جلدی ہوتا ہے, نہ آسان ہوتا ہے, وقت لگے گا. مجھے اگر آپ ایک ہوپ فل اس کی بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے تو ہوپ اس بات میں ہے کہ اس وقت سب لوگ آئین کی بات کر رہے ہیں, فالو کوئی نہیں کر رہا, بلکہ جتنا پہلے تھوڑا بہت کرتے تھے اس سے بھی کم کر رہے ہیں. لیکن اب بات آئی ہے عمران خان صاحب کا, فار ایگزامپل کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, اس کی جو گرفت تھی نا ہمارے ملک پہ, وہ تھوڑی سی لوسن کی ہے, تھوڑا سا ڈھیلا کیا ہے. لیکن ابھی بھی وہ خیر ان کو چھوڑے, لیٹس ناٹ, آئی ول ناٹ کامنٹ آن اٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے, جیسے اس وقت گورنمنٹ اور جوڈیشری رائٹ, حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں بھی جو کھینچاتانی چل رہی ہے, وہ بھی اگر صحیح طرح سے ریزالو ہو جائے, اس میں سب کے معاملات اور جس کو کہتے ہیں نا حلقہ اثر ڈیفائن ہو جائے, تو یہ نیٹ فائدہ ہوگا ملک کا. رائٹ, یہ بھی چیز جیسے ہے کہ یار ایک پروونس میں تو چیف منسٹر نے ڈیزالو کر کے ری الیکشن کرا دیا, تو ہمارے پروونشل الیکشن نیشنل الیکشن سے آؤٹ آف سنک ہو گئے. یہ ہونا ہے, اتنا بڑی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایٹ سم پوائنٹ یہ ہونا تھا. انڈیا میں ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ پروونسز ہیں جو کبھی پروونس ہوتی ہے, کبھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں, سینٹر میں الگ ہوتے ہیں. امریکہ میں ہم آپ جانتے ہیں کہ گورنرز کے الیکشن کمپلیٹلی آؤٹ آف سنک ہے ود دا نیشنل, اور اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, پروونشل کے الگ ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. میری جو گزارش یہ ہے کہ اس کو آئینی مسئلہ نہ بنائیں, اور اس پہ یہ جو جذباتی پن ہے نا وہ نہ کریں. آنےسٹ اوپینینز آئین کے حساب سے, قانون اگر غلط ہیں تو ان کو بدلا جائے, آئین بھی اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بدلا جائے. لیکن ہم آنےسٹلی, اگر ہم سب جس کو کہتے ہیں نا آنےسٹلی پرنسپلڈ پوزیشنز لینا شروع کریں ان معاملات پہ, تو شاید بات آگے بڑھے. جیسے آپ نے مجھے دیکھا, میں نے کہا پروونشل اسمبلی میں میں نہیں سپورٹ کرتا پی ٹی آئی کو, لیکن ان کی بات لیجیٹمیٹ ہے, آئینی ہے. لیکن نیشنل میں بھائی ہمارا ایک پرائم منسٹر ہے, اگر عمران خان لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر تھا تو یہ بھی لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر ہے, اسی اسمبلی میں سے نکلا ہے. میں تو دونوں کے ساتھ میری بڑی مس گیونگ ہے, لیکن ہے کیا کریں, رائٹ. تو ٹھیک ہے, فالو کرتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, وہ انہوں نے رائے سنی لوگوں کی. دونوں میرے مہمان تھے
डॉक्टर फारूकी और सबात अशरफ, बहुत से लोग इनको जानते भी हैं और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से वाकिफ भी हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हैं, जिस नाजुक दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, और जिस तरह सबात ने कहा और फारूकी साहब का भी लगभग वही ख्याल है कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें वो थानेदारी और SHO वाली हुकूमतों से हटके अपने हुकूक की जंग खुद लड़नी चाहिए और अदल और इंसाफ के माशरे को फरोग देना चाहिए, और आइन की पासदारी लाजमी है, तब आपने जैसे कहा। और ये जो सूबाई असेंबली के जो इलेक्शन है 90 दिन के अंदर होना है, हम हरगिज उस नजरिए जरूरत की हिमायत नहीं करेंगे जो 1954 से 58 के दरमियान, जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा रोल प्ले किया जिसने जमहूरियत का, मैं तो कहूँगा बिला खौफ ये कहूँगा, जिसने पाकिस्तान के क़याम के कुछ ही अरसे बाद जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। और वहीं से ये जो कुव्वतों की हुकूमत, जो रियासती जो कंट्रोल्स हैं, वो शुरू हुए। और आज इस बात की जरूरत है, और सबात में कुछ थोड़ा बहुत ये मैं देख रहा हूँ चेंज जरा सा बाद में कि उसमें आया है कि अब ये सबात इस बात को मानते हैं कि इमरान खान ने जो अब ये तहरीक चलाई और उससे जो वो गिरफ्त फौज की हमारे मुल्क में थी, वो कुछ कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, कम हुई है, अभी भी जारी है। लोगों को उठाया भी जाता है, लोगों को नंगा भी किया जाता है, लोगों को मारा भी जाता है, अब तो वो औरतों तक पर बात पहुंच रही है। ये सब कुछ मेरी दुआ है और सबके दिल से दुआ है। ये जो टॉक शो है ना, ये मैंने आज बहुत ही, मैं हालांकि डेल्स में हूँ, मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मगर मैंने जो 2-3 किस्से अभी पिछले चंद दिन में देखे तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं उनमें जाना नहीं चाहता, इसलिए कि हर टॉक शो होस्ट उनका जिक्र कर चुका है, हर जगह उनकी बात हो रही है, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी रियासत को, जो रियासती कुव्वतें हैं, उनको ये मानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि अब ये वो दौर नहीं है जो 1954 से 58 तक का था, या उससे बाद से जनाब मोहतरम मुशर्रफ साहब तक का था। ये वो दौर नहीं है। आज नौजवान भी जो है वो उसका शऊर जाग चुका है, उसको ये पता है, हमारे अवाम को ये शऊर आ चुका है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। अब वो जमाना नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं होती, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, एक बात कहीं होती है तो वो सेकंड्स के अंदर में मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती है। इन तमाम चीजों को हमारी जो रियासती कुव्वतें हैं, उनको इनका इदराक होना चाहिए, और उनको ये चाहिए कि वो अपनी रविश को बदलें, अपने रवैयों को बदलें, और लोगों की उस ताकत को, अवाम की उस ताकत को कबूल करें और उनका एहतराम करें। और सियासतदानों का भी ये फर्ज है कि वो दयानत से और सच्चाई के साथ अवाम की खिदमत करें, और जो वो वादे करके आते हैं उन्हें पूरा करें, और आईन का एहतराम करें। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। सबात, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह जल्दी अगले शो में हम और मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज, काफी अच्छी गुफ्तगू हुई, और मुझे नहीं पता कि लोग हमें किस तरह लेंगे, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और सबात की कोई ख्वाहिश हमेशा से मेरे साथ रही है कि आप शुरू करें, जारी रखें, वही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।